السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا 3 طلاق کے بعد رجوع کا فتویٰ لینا. کیا 3 طلاق کے بعد اہل حدیث مفتی سے رجوع کا فتویٰ لے کر فتویٰ لے کر رجوع کرنا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. حدیث سے اگر کسی نے فتویٰ لے لیا، خود اہل حدیث نے بھی، تو بیوی اس سے حلال بہرحال نہیں ہوگی، زنا کا گناہ ملے گا. کسی نے بھی ایسا کیا ہوا ہے تو فوراً علیحدگی اختیار کر لے. وہ مفتی صاحب اتنے بغض میں پاگل ہو چکے ہیں اور اتنی اندھی تقلید کر چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں. قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، پاکی کی حالت میں طلاق دو اور اسے گھر سے نہیں نکالو، کیونکہ آپ اسے رجوع بھی کر سکتے ہو. لیکن مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق دے دی، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. جس نے رجوع کیا اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کے، اس نے زنا کیا. آج تو مفتی صاحب بالکل پھنس گئے، بری طریقے سے پھنس چکے ہیں. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے لگا دیا ہے. دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو انہوں نے حلالہ نہیں کروایا، بلکہ اہل حدیث عالم پروفیسر ایم اے مجاہد سے فتویٰ لے کر اپنی بیوی کو رجوع کر لیا. اب یہ بات عوام دیکھے کہ اس مفتی صاحب کے فتوے کو دیکھے، طارق مسعود کے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اہل حدیث سے فتویٰ لے کے رجوع کرے گا وہ زنا کرے گا، وہ حرام کاری کرے گا، بچے بھی حرام کے ہوں گے. اب اس کے فتویٰ اس کے اپنے عالم کے اوپر آ گیا، اب یہ پھنس گیا. اب یہ مجھے بتائے، یہ میری ویڈیو سنے اور اس کا مجھے جواب دے کہ اگر اس کا فتویٰ صحیح ہے تو پھر عالم نے اس کی ساری زندگی کیا کیا؟ اہل حدیث سے فتویٰ لیا، رجوع کیا اور ساری زندگی اس بیوی کے ساتھ گزاری. یقیناً بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے. قرآن حدیث کے فتوے کے مطابق تو اس نے رجوع کیا، صحیح ہے، لیکن اس کے فتوے کے مطابق اس نے ساری زندگی کیا کیا اور اس کے جو بچے پیدا ہوئے ان کو کیا کہا جائے گا؟ اب عوام خود سمجھ لے کہ جب عام عوام اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتی ہے تو ان مفتیوں کے پاس جاتی ہے، تو یہ بے غیرت مفتی اس کو فتویٰ دیتے ہیں کہ اب بیوی حرام ہو گئی ہے، اب حلالہ کرنا ہوگا. پھر یہ اس کی بیٹیوں سے، اس کی بیویوں سے جس کو طلاق ہو چکی ہے، ان کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں، ان کا مال بھی لوٹتے ہیں. اور یہی اللہ نے قرآن میں سورۃ التوبہ میں فرمایا کہ ایسے لوگوں سے، ایسے عالموں سے، مفتیوں سے بچو جو تمہارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہاری عزتیں بھی لوٹ لیں گے، تمہارا ایمان بھی برباد کر دیں گے. یہی ہیں وہ بے غیرت لوگ. جب دوسرے کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے، دوسرے کی بیوی کو طلاق ہوتی ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اب حلالہ ہوگا، حلالہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ پیسے بھی لیتے ہیں اس سے. یہ بے غیرتی کا بازار کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب ان کی اپنے اوپر آتی ہے یہ بات، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیثوں سے فتویٰ لے لیتے ہیں. اس ٹائم اہل حدیث سے فتویٰ لینا حلال بھی ہوتا ہے، جائز بھی ہوتا ہے جب اپنے اوپر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دکھائے گا انشاءاللہ. میں تو بولتا ہوں اس کی بیوی کو یہ طلاق دے جس دن، پھر ہم دیکھیں گے یہ حلالہ کروائے گا یا فتویٰ لے گا. تو یہ عوام دیکھ سکتی ہے. اب یہ میں نے اسکرین پہ لگا دیا ہے، یہ ان کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب. ساری زندگی فتویٰ دیتے ہیں یہ لوگ کہ حلالہ ہوگا، حلالہ ہوگا، حرام ہو گئی بیوی. جب خود کی بیوی یا بیٹی پہ بات آتی ہے تو پھر یہ بولتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا، اب فتویٰ لے لو، اب اہل حدیثوں سے فتویٰ لے لو. تو یہ ہے، عوام کے لیے کچھ اور قانون، ان مولویوں کے اپنے لیے کچھ اور قانون. یہ ہیں ایک نہیں 1000 لوگ ہیں جو حنفی ہیں، ہمارے پر روتے ہوئے آئے، ہم نے فتویٰ دیا، ان کی بیویوں کی عزتیں بچائیں، آج گھر بسا ہوا ہے. لیکن میں نے اس بندے کا نام سن لیا، ان کی جماعت کا بڑا عالم ہے. اب ان کو زیادہ درد ہوگا، زیادہ تکلیف ہوگی. اب یہ جواب دے، یہ میڈیا پہ جواب دے اب یہ، اور یہ مجھ سے مناظرہ بھی کرے اس بات کے اوپر. آئے، یہ بڑے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں طارق مسعود مجھ سے مناظرہ کرے کہ یوسف لدھیانوی غلط تھا، اہل حدیثوں سے فتویٰ لیا، اس نے کیا ساری زندگی جو کیا وہ غلط تھا، حرام کا. یہ مجھے جواب دے آ کے، میں انتظار کروں گا.